اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام و سائنس کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ اللہ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم ہوں اور سمندر روشنائی ہو، اس کے بعد اور 7 سمندر اسے بڑھاتے چلے جائیں تو اللہ کے کلمات تب بھی ختم نہیں ہوں گے۔ بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ بلا شبہ قرآن مجید ہی اللہ کا کلام ہے۔ وہیں کچھ شیطانی طاقتیں جو کہ ازل سے سچ اور حق کے کھلے دشمن ہیں، اس کو ظاہری نقصانات دینے کے در پہ رہتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، ایسے لوگ ہمیشہ نہیں رہتے، یا تو نیست و نابود کر دیے جاتے ہیں یا پھر ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ کی طرف سے ہدایت مل جاتی ہے۔ وہ شیطانی طاقتیں حق کو دبانے کے لیے اس کتاب کو ظاہری طور پر جلا کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، یا پھر قرآن کو بغیر دلائل کے غلط ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید اور اس کے نزول میں بھی اللہ کی حکمتوں کے خزانے دفن ہیں۔ ہم بھی آج اس روشن کتاب قرآن مجید کے بارے میں، اس کی تاریخ اور اس کے بلا شبہ کائنات کے ان رازوں کو جو سائنس اربوں ڈالر خرچ کر کے معلوم کرتی ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے، جس کی بنا پر اس موضوع پر کئی پارٹ بن سکتے ہیں۔ پہلے پارٹ میں ہم یہ بتائیں گے کہ یہ قرآن کیسے اللہ کا کلام ہے، اور اس پر ہر خاص و عام تھوڑا سا بھی تدبر کرے تو اس کو حق کی راہ مل جائے گی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ پہلے پارٹ میں ہم یہ بتائیں گے کہ یہ قرآن مجید کیسے اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد ہم اس اللہ کے کلام کی حفاظت اور اس کی کتابت اور اس کی ترتیب کے موضوع پر بھی بات کریں گے۔ آخر میں قرآن مجید میں پیشن گوئیاں اور سائنس کے رازوں سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اللہ کے کلام ہونے کی ایک ایسی روشن دلیل ہے جو ہر دور کے منکرین کے لیے یکساں ہے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو عربی کے کچھ الفاظ اور ان کے کچھ معنی سمجھا دیں۔ عربی میں ان پڑھ اور جاہل کے لیے ایک لفظ ناشی عن جہل کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ عربی زبان ایک مکمل گرامر اور فصاحت کے لحاظ سے اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی، یعنی جو عربی زبان قریش قبیلے میں بولی جاتی تھی وہ ہر لحاظ سے مکمل گرامر اور الفاظ کا ذخیرہ رکھنے والی واحد زبان ہے۔ دنیا کی کسی زبان میں جملوں اور الفاظوں کا وہ ذخیرہ موجود نہیں جو عربی زبان میں موجود ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ عربی زبان میں جاہل اور ان پڑھ کو ناشی عن جہل کہا جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم کے دور میں نبی کریم کا ایک جانی دشمن تھا جس کا نام عمرو بن حشام تھا، اور اس کا لقب ابو جہل کہلاتا تھا، یعنی جاہلوں کا باپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے، اور اے حبیب، اس سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھا کرتے تھے اور نہ ہی آپ اسے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ اہل باطل اسی وقت ضرور شک میں پڑ جاتے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم سے پہلے آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، یعنی انسانوں میں کوئی شخص آپ کا استاد ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو امی کا خطاب دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں جو امی لقب نبی ہیں۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی کا خطاب دیا گیا، جس کے معنی ہے جس کا کوئی دنیاوی تعلیم میں استاد نہ ہو۔ بعض علماء امی کا مطلب ام القری بھی لیتے ہیں۔ بہرحال اس کے لغوی معنی ان پڑھ کے ہی ہیں، مگر اللہ کی دی ہوئی تعلیم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام دنیاوی اور باطنی علم کے استاد ہو گئے۔ اب ذرا اس نقطے پہ سوچیں کہ نزول قرآن سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، تو کوئی بھی عام شخص بغیر دنیاوی تعلیم کے کوئی کتاب لکھ سکتا ہے؟ نہ پڑھ سکتا ہے، اور نہ ہی اس کو اپنے پاس سے گھڑ سکتا ہے۔ اس لیے اس کلام کے اللہ کی طرف سے ہونے پہ ذرا برابر بھی شک نہیں۔ اللہ کی روشن نور سے بھرپور تعلیم کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربوں کے جاہلوں کو دین اسلام کی تعلیم دے کر انہیں معاشرتی تعلیم سے بھی بہرہ مند کر دیا۔ اس کے علاوہ
ہر زمانے کے علم کو محفوظ کرنے کا ایک مزاج ہوتا تھا، اور زمانے قدیم میں یہ مزاج حفظ کا تھا۔ جیسا کہ دور جاہلیت کے عرب کا حافظہ اتنا تیز تھا کہ وہ ہزاروں شاعری کی کتابیں زبانی یاد کر لیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کے یاد کرنے اور اس کے حفظ کرنے کے سلسلے میں نزول وحی کے وقت آپ اس کے الفاظ کو اسی وقت دہرانے لگتے تھے تاکہ اچھی طرح یاد ہو جائے اور کوئی بھی کلمہ یا حرف دوران وحی ان سے چھوٹنے نہ پائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر آپ کو اطمینان دلایا۔ اے حبیب، آپ قرآن کو یاد کرنے کی جلدی میں نزول وحی کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں، بے شک اسے آپ کے سینے میں جمع کرنا اور اسے آپ کی زبان سے پڑھانا ہمارا ذمہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک قرآن کریم کا سب سے زیادہ محفوظ مقام تھا، جس میں کسی ادنا غلطی یا ترمیم و تغیر کا امکان نہیں تھا۔ پھر آپ مزید احتیاط کے طور پر ہر سال رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ حفظ کے لحاظ سے صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی منظر عام پر آ گئی تھی، جن میں چاروں خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ رضوان الاجمعین کے علاوہ لاتعداد صحابہ بھی شامل تھے، حتیٰ کہ بئر معونہ کا واقعہ سن 4 ہجری میں پیش آیا۔ اس واقعے میں 70 حفاظ کی جماعت شہید ہوئی۔ اگرچہ دور نبی میں قرآن مجید کی حفاظت کا بنیادی دار و مدار حفظ پہ تھا، لیکن اس کے باوجود اسے تحریر میں لانا ضروری سمجھا گیا کہ اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اہل عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج بہت عام تھا۔ آج بھی نبی کریم کے خطوط جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کو بھیجے، وہ بھی کاغذ میں مختلف میوزیم میں محفوظ ہیں۔ درج ذیل آیت میں ایک لفظ قرطاس کا استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب کاغذ ہوتا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں بھی کاغذ کا وجود تھا۔ اس کے علاوہ زمانے نزول کے وقت مسلمانوں کو حکم دیا گیا، ارشاد باری ہے، اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت تک کے لیے آپس میں قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان جو لکھنے والا ہو اسے چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے جس قوم کو عام لین دین کے معاملات کو ضبط تحریر میں لانے کا ایسا تاکیدی حکم دیا گیا تھا، اس قوم نے اپنی آسمانی کتاب کو تحریر میں لانے کے لیے کیا اہتمام نہیں کیے ہوں گے، جو ان کے لیے ضابطہ حیات تھی اور جس کی رہنمائی کی انہیں قدم با قدم ضرورت تھی۔ اور قرآن مجید تو پوری انسانیت کے لیے تا قیامت ایک ہدایت اور ایک روشنی ہے، تو اس وحی کو لکھنے میں کوتاہی کے بارے میں سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے قرآن کریم کو لکھنے والے قابل اعتماد کاتب وحی جیسے جیسے وحی الہی نازل ہوتی تھی، اسے انتہائی احتیاط کے ساتھ ضبط تحریر لاتے تھے۔ اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہ اسے اپنے طور پر بھی لکھتے تھے، لیکن باب نبوت کی طرف سے اس کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا، اور اس عظیم ذمہ داری کے لیے نہایت قابل اعتماد کاتب وحی کا انتخاب عمل میں لایا جاتا تھا۔ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے دور نبی میں ہی قرآن مجید کی حفاظت کے کیسے انتظامات کروائے تھے، یعنی پہلے حفظ کے ذریعے صحابہ اکرام کے سینوں میں اس کو محفوظ کیا، اور ساتھ ساتھ کتابت کے بھی ذریعے اس کی حفاظت میں کوئی کجی باقی نہ چھوڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی قرآن کی ہر سورت کے نام رکھے، اور مرحلہ وار جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا تھا آپ ہر آیت کو اس کی ترتیب سے اس کی صورت میں لکھوایا یا حفظ کروایا کرتے تھے۔ مکمل کتاب کی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دی، اس کی ایک بڑی وجہ آیات کی تنسیخ و منسوخ تھی، جس کی تفصیل میں
ہم علیحدہ پوری ایک ویڈیو بنائیں گے۔ بہرحال قرآن مجید نہ صرف صحابہ اکرام کے سینوں میں محفوظ تھا بلکہ صحف کی ایک صورت میں بھی صحابہ کے پاس موجود تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جن صحیفوں میں قرآن جمع کیا گیا تھا وہ صورتوں کے اعتبار سے مرتب نہ تھے بلکہ ہر صورت علیحدہ علیحدہ صحیفے میں لکھی گئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان حضرات نے پورے قرآن کو صورتوں کے اعتبار سے مرتب کر دیا اور ان سب کو ایک مصحف میں جمع کر دیا، یعنی ایک کتابی شکل دے دی۔ حالیہ ترتیب جو ہمارے پاس موجود ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی مرتب کیا گیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید تلفظ کے لحاظ سے قریش کی عربی زبان میں ترتیب دیا۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع قرآن کی بنیاد اس ترتیب پہ دی جس ترتیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پورا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سورتوں کی ترتیب اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اس کی ایک بہت اعلیٰ مثال ہے موجودہ قرآن جو آج ہمارے پاس ہے۔ اس کی ترتیب کے حساب سے سورہ بقرہ دوسری سورت ہے، یعنی اس سے پہلے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، اور اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی کوئی ایک سورت ہی بنا لاؤ، اور اس کام کے لیے بے شک اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم اپنے شک اور انکار میں سچے ہو۔ اسی طرح ترتیب کے لحاظ سے سورہ ہود 11ویں سورہ ہے، یعنی اس سے پہلے 10 سورت گزر چکی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا کفار یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے؟ فرما دیجئے تم بھی اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنی مدد کے لیے جسے بھی بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری سورہ بقرہ میں کافروں کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تمہیں شک ہے اس جیسی ایک صورت لا کر دکھاؤ۔ اسی طرح 11ویں سورت میں یعنی سورہ ہود میں کافروں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس جیسی 10 صورتیں لا کے دکھاؤ۔ کیا شان ہے میرے رب کی کہ جیسا اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا تھا کہ اس قرآن کا جمع کرنا اور اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بے شک اس کتاب جیسی ایک صورت تو کیا ایک آیت بھی کوئی نہیں لا سکتا، اور ناپاک سوچ رکھ کر اس قرآن کو نقصان دینے والے یا اس میں اعتراضات کرنے والے اپنے اعتراضات کو بالائے طاق رکھیں اور ایک دفعہ ضرور اس روشن کتاب پر غور کریں۔